السلام علیکم ناظرین، میرا نام عفت زبیری ہے اور آج میں آپ کو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا پسند کروں گی۔ شب قدر کو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عبادت اور نیکی 1000 مہینوں کی متواتر عبادت اور نیکی سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی زائد ہے۔ فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے اس رات میں اترتے ہیں۔ یہ سلامتی اور امن کی رات ہے اور یہ کیفیت امن و خیر صبح کے نکلنے تک رہتی ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ وہ شب نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ درمیانی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں کتے نہیں بھونکتے اور اس کی صبح کو سورج تشت کی طرح پھیکا پھیکا نکلتا ہے، گویا اس کی کرنیں ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کے بارے میں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان کے ماہ مقدس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کی تعلیم فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا معلوم کہ آئندہ یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب ہوتا ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک رات لیلۃ القدر کو اپنے بندوں سے مخفی رکھنے میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، جس کا علم مالک کائنات کو ہی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت تو مسلمہ حقیقت ہے، اس سے انکار گویا قرآن کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ مالک کائنات نے اس رات کی فضیلت خود قرآن مجید میں فصاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور نبی کریم نے اس کی عبادت کے ثواب کی مثال بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے دے کر کی ہے۔ سورہ قدر کی آیات کی تفسیر کر دی ہے۔ علاوہ ازیں لفظ قدر تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو آسمان سے فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ 1000 مہینے میں 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں، گویا جس نے یہ وقت عبادت میں گزارا اس نے 83 سال کا عرصہ عبادت میں گزار دیا۔ یہ کس قدر بہتر ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں،
ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اس وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخر میں خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم کو ان تاثراتوں میں عبادت میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا ہو، آمین۔ اور اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، وہی ہمیں معاف فرمانے والا ہے، آمین۔ اور آخر میں سبین یوسف کا شکریہ ادا کروں گی، جن کے توسط سے آج میں نے اپنی ناقص معلومات میں آپ کو بھی شامل کیا، شکریہ۔